بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر۔ ناظرین، آج بات کریں گے ریحام خان کے بارے میں، جو کہ اعجاز الرحمان کی پہلی بیوی، عمران خان صاحب کی دوسری بیوی اور مرزا بلال بیگ کی تیسری بیوی ہیں۔ ان کے بارے میں چند اہم حقائق جو کہ آج آپ سے شیئر کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں۔ آپ کے ایک سبسکرائب کلک کی وجہ سے ہماری کافی ساری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور جن دوستوں نے سبسکرائب کیا ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ فیکٹ نمبر 1، دوستو، ریحام خان کے والد کا نام نیر رمضان ہے اور اس کے علاوہ KPK کے سابق گورنر عبدالحکیم کی بھتیجی بھی ہیں۔ اس کا تعلق ایک پختون قبیلے سے ہے اور اس قبیلے کو لکمانی قبیلے کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ بنیادی طور پر سوات کے قبائل میں سے ہے۔ ریحام خان کی پیدائش کی بات کی جائے تو وہ پاکستان میں نہیں بلکہ اس کی پیدائش لیبیا میں ہوئی۔ 3 اپریل 1973 کو پیدا ہوئی۔ اس نے ابتدائی تعلیم لیبیا سے حاصل کی، لیکن بعد میں پاکستان آنے پر بیچلر کی ڈگری جناح کالج فار گرل پشاور سے حاصل کی۔ فیکٹ نمبر 2، بیچلر کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد ریحام خان برطانیہ چلی گئی، وہاں جا کر جرنلزم کی ڈگری حاصل کی اور اس کے بعد پوسٹ گریجویشن کا ڈپلومہ بھی برطانیہ سے ہی حاصل کیا۔ ریحام خان کی 1993 میں برطانوی ڈاکٹر اعجاز الرحمان سے شادی ہو گئی اور اسی طرح اس کو برطانوی نیشنلٹی بھی مل گئی۔ پہلی شادی سے اس کے 3 بچے ہیں۔ 2005 میں ریحام خان کو طلاق ہو گئی اور بچوں کی پرورش کا ذمہ اس نے اپنے سر لے لیا۔ ریحام خان نے اپنے کزن اور سابقہ شوہر اعجاز الرحمان سے طلاق کے بعد اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور 2006 میں برطانیہ کے لیگل TV چینل پر ایک صحافی کی حیثیت سے کام کرنا شروع کر دیا۔ فیکٹ نمبر 3، کیریئر کے 1 سال بعد ریحام خان نے ایک ریڈیو چینل پر کام کرنا شروع کیا اور اس کے بعد صحافتی کیریئر کو بڑھاتے ہوئے ریحام خان نے برطانیہ کے بہترین ادارے BBC کو جوائن کر لیا، اور جہاں انہوں نے 4 سال تک کام کیا۔ 2013 میں ریحام خان نے واپس پاکستان آ گئیں۔ ریحام خان کو عمران خان کے ساتھ انٹرویو کرنے کے بعد کافی پذیرائی ملی۔ ریحام خان نے نیوز ون میں بھی کام کیا اور کچھ عرصہ PTV کے ساتھ بھی کام کرتی رہی۔ فیکٹ نمبر 4، ریحام خان ہر صورت عمران خان کا انٹرویو کرنا چاہتی تھی اور یہ مسئلہ نعیم الحق نے حل کیا۔ ریحام خان انٹرویو کے لیے عمران خان کے سامنے جو ہی بیٹھی یا عمران خان جو ہی ان کے سامنے آ کر بیٹھا تو اس نے ایک جملہ وہاں پر بولا جو کہ کافی وائرل ہوا کہ بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے۔ اس کے بعد خان صاحب کا انٹرویو کرنے کے بعد ان کا آپس میں سماجی رابطہ شروع ہو گیا اور یہ رابطہ کچھ ہی دنوں بعد شادی میں تبدیل ہو گیا۔ ریحام خان شادی تک ایک ایسی خاتون ثابت ہوئی جس کے لیے عمران خان صاحب جیسے بزرگ کنوارے بھی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ریحام خان میں تمام نفسیاتی بیماریاں پائی جاتی ہیں۔ یہ جب اچھی ہوتی ہے تو دنیا کو حیران کر دیتی ہے اور بدلہ لینے پہ آ جائے تو اپنے دشمن کو کچا چبا جاتی ہے۔ یہ شادی اپریل 2015 تک چلتی رہی، لیکن پھر دونوں کے درمیان جھگڑے شروع ہو گئے۔ نمبر 5، ناظرین، عمران خان کو اس کی 3 عادتیں بہت بری لگیں۔ یہ خان صاحب کا موبائل چیک کیا کرتی تھی اور یہ موقع بار بار آتے رہتے تھے۔ ریحام خان کے بچے بھی منی گالا میں رہتے تھے، جو کہ خان صاحب ان بچوں کے ساتھ خوش نہیں تھے۔ عمران خان صاحب نے 29 اکتوبر کو نعیم الحق کے ذریعے طلاق کی خبر نشر کروا دی، کیونکہ خان صاحب کا خیال تھا کہ ریحام خان لندن میں ہے اور وہاں سے یہ کوئی نیا شوشہ چھوڑ دے گی، چنانچہ طلاق کی خبر اس کے شوشے سے پہلے آ جانی چاہیے۔
ریحام خان طلاق کے بعد عمران خان صاحب کی دشمنی میں پاگل پن کی اس حد تک پہنچ گئی کہ اپنے آبائی وطن پاکستان کو بدنام کرنے سے بھی پیچھے نہ ہٹی۔ ریحام خان مختلف موقعوں پر اپنی صحت کے شوق کا بھی ذکر کر چکی ہے، اور پھر کچھ عرصہ اس نے وہیں پر برطانیہ میں امریکہ میں گزارا، اور اس کے تعلقات مرزا بلال بیگ سے شروع ہو گئے، جو کہ آج شادی اس نے پھر سے کر لی، اور اس کی شادی آج ہوئی ہے، اور بلال کی عمر تقریباً اس وقت 35 سال ہے، جبکہ بلال ریحام خان سے 13 سال چھوٹا ہے۔ تو یہ تھی اس ریحام خان جیسی نامی عورت کی کہانی۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ ملتے ہیں ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔